अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है कि पाकिस्तान में फी लीटर 55 रुपए का इजाफा पेट्रोल की प्राइस पर है। जरा शुरू में हम तकाबली जायजा भी लेंगे अपने इस खित्ते के दीगर ममालिक के साथ कि क्या वहां पर भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या हुकूमत के पास कोई दूसरा और चारा नहीं था। इसके बाद ट्रंप ने ईरान से मुकम्मल तौर पर सरेंडर का मुतालबा कर दिया है। ईरान फिलहाल इस मुतालबे को मानने पे बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मशरिक वुस्ता की जंग दूसरे हफ्ते में शामिल हो रही है। प्रोग्राम का जो है हम इसमें दूसरे हिस्से में जायजा लेंगे। इसके बाद जंग के जो मौशी नुकसानात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फैलते हुए इस खित्ते से आगे बढ़ के पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहे हैं। किस तरीके से, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त मुशरिकता के इस कॉन्फ्लिक्ट ने बड़ी बुरी तरह से जकड़ लिया है, और वो इस तरह से कि पाकिस्तान के अंदर कल रात 55 रुपए पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त इजाफा किया गया है। और हुकूमत की तरफ से जो नैरेटिव है वो ये है कि इजाफा तो उससे कई गुना ज्यादा करने को कहा जा रहा था, लेकिन हमने बहुत ही फराख दिली से खाली 55 रुपए का इजाफा किया है, और हमने अवाम तक मुकम्मल तौर पे ये जो बोझ है वो मुंतकिल नहीं किया है। जरा आपको क्विकली दिखाते हैं कि पाकिस्तान के अलावा इस खित्ते के दीगर ममालिक ने भी ये बोझ अपने अवाम पे डाला है। सो इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इस पूरे खित्ते के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, और ये कीमतें आप देख रहे हैं। भारत में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, ईरान और पाकिस्तान में इस वक्त 321 रुपए ये पेट्रोल बिक रहा है, जबकि फीकस औसत आमदनी का अगर मवाजना करें तो वो इस वक्त इस खित्ते में पाकिस्तान की सबसे कम है। और ये भी हम आपके सामने तमाम जो जायजा है वो पेश कर रहे हैं कि इंडिया में इस वक्त फीकस जो औसत आमदनी है वो 70,000 रुपए है, पाकिस्तान में सिर्फ 39,000 रुपीज है, श्रीलंका में 1 लाख है, बांग्लादेश में 68,000 है, नेपाल, चीन और ईरान, ये सारे फिगर्स आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। तो उसके बावजूद जो पेट्रोल का सबसे बड़ा बोझ है वो पाकिस्तान के अवाम क्यों दे रहे हैं। इसके अलावा जी और कोई चारा नहीं था, यह हुकूमत क्लेम करती है। कल जो वजीर हैं अली परवेज मलिक साहब, उन्होंने आकर कहा कि जब ये हालात ठीक होंगे तो हम कीमतें वापस कर देंगे। थोड़ा सा लेवी के अंदर रद्दोबदल करके जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं, और इस वादे के साथ वजीर आजम साहब के साथ कि जिस तरह ये मामला सेटल होगा तो हम इसी फुर्ती के साथ, इसी तेजी के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके लोगों की आमदनियां, परचेजिंग पावर किस तरह से बहाल करनी है उसके ऊपर जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला इकदाम उठाएंगे। जो इंक्रीज करने का मुश्किल फैसला किया ताकि आपके पास ये तवानाई की फराहमी के अंदर किसी जगह कोई ब्रेक ना आए। तो पाकिस्तान में तवानाई की फराहमी के ऊपर ब्रेक आने के खतरात क्यों हैं? क्या ये फोर्सी नहीं किया जा रहा था? किस तरीके से खित्ते के अंदर कशीदगी बढ़ रही है, और क्या हमारे इर्द गिर्द जो हमारे नेबर्स हैं उन्होंने इस खतरे को भांप लिया था और उन्होंने ऐसी हिकमत अमली बनाई कि उनके अवाम पे इस पेट्रोल का बोझ जो है वो मुंतकिल ना हो? ये बहुत ऐसे अहम सवालात हैं जो हुकूमत पाकिस्तान से पूछने चाहिए हैं। लेकिन क्या ये इस जंग की मद में ये खाली इजाफा हो रहा है? अगर हम ब्रेक डाउन देखें इन कीमतों का तो आपके सामने चार्ट पेश करना चाहते हैं कि हुकूमत ने इस पूरे चक्कर के अंदर पेट्रोल पे जो लेवी है वो भी बढ़ा दी है, और 20 रुपए के करीब उस लेवी को बढ़ाया है। लगता है कि एफबीआर के जो इस वक्त तमाम आपके अहदाफ हैं वो पूरे इसी पेट्रोल की कीमत को बढ़ाने से करने हैं, ताकि जो आपकी बुक्स थोड़ी सी उसमें बेहतर इनपुट आ जाए, और इस पेट्रोल के बहरान को इस्तेमाल करते हुए शायद उन फिगर्स को भी बैलेंस करने की कोशिश की जाए। कोई पैनिक नहीं है जी, इस वक्त हुकूमत के मुताबिक आसान फैसला नहीं था, लेकिन खुद ये भी नहीं जानते पीएमएलएन वाले कि भाई पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ानी थी वो क्या जरूरी थी या नहीं थी। एक हल्का कहता है कि तो 2 हफ्ते बाद उसका इम्पैक्ट आएगा, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत जरूरी था इस वक्त इन कीमतों को बढ़ाना। सो गवर्नमेंट के अंदर भी क्लैरिटी नहीं है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त कोई पैनिक नहीं है, कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है, इसीलिए 5-6 दिनों से हम ये चीज जो है इसका पूरा अहाता कर रहे हैं। इसी बेसिस पे जो प्राइसिंग ट्रांसमिशन है, हाउ वी नीड टू कीप द कंट्री मूविंग फॉरवर्ड। ये कोई आसान फैसला यकीनन नहीं है गवर्नमेंट के लिए इन हालात के अंदर, इसके अलावा चारा भी कोई नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जो एस्टिमेट बनाया गया था, वजीर आजम पाकिस्तान जो है उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाई, उसमें भी उन्होंने लेवी शायद कम की है ताकि रिलीफ जो है वो लोगों को दिया जा सके। प्राइसेस जब हाई होती हैं टेक्स हार्डली 2 वीक्स इसमें लगते हैं कि आपके असरात इसके आप तक पहुंचते हैं। इससे ज्यादा, इससे कम अरसा तो नहीं लगता।
تو خود انہیں نہیں پتا جی کہ پیٹرول کے اوپر لیوی بڑی ہے یا نہیں بڑی. ازما بخاری صاحبہ کو نہیں پتا کہ پیٹرول کے اوپر لیوی ایکچولی بڑی ہے. اختیار ولی صاحب کو آرام سے کمفرٹیبلی کل کہہ رہے تھے کہ تو 2 ہفتے بعد باتیں ہوں گی, اس کو پتا چلے گا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے کہ نہیں بڑھانی ہے. سو یہ معلوم نہیں ہے. لیکن آپ کو ہم کوئکلی بتائیں, میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبریں چیک کی ہیں کہ کن کن ممالک میں یہاں پر پیٹرول کی قیمت بڑی ہے. تو جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس میں بھارت نے فی الحال پیٹرول نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ وہاں کے اخبارات بھی رپورٹ کر رہے ہیں, اور تھوڑی دیر پہلے میں نے چیک کیا ہے بنگلہ دیش جو سری لنکا ہے اسپیسیفکلی ہم نے چیک کیا کہ کیا وہاں پر فیول کی قیمت بڑھائی گئی ہے. تو ابھی نہیں. انہوں نے کہا جی کہ جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہم نے تیل لے رکھا تھا اسی پہ ہم اس وقت ملک چلا رہے ہیں. فی الحال ہم قیمت پاس آن نہیں کریں گے کنزیومر کے اوپر. اس کے علاوہ بنگلہ دیش بھی یہی کہتا ہے کہ فی الحال ہمارے پاس سفیشینٹ اسٹاک ہے اور ابھی تک کوئی ہماری سپلائی چین میں مسئلہ نہیں ہے, اور ہم قیمت بھی نہیں بڑھانے جا رہے ہیں. قیمت اس وقت اگر بڑھ رہی ہے تو صرف اور صرف فی الحال اس خطے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر ہے. اور ابھی LNG کا بھی بحران آنے والا ہے, اس کا اندیا بھی منسٹر صاحب نے دیا, ذرا ملاحظہ کیجیے. قطر انرجی نے ہمیں فورسڈ میجور کا نوٹس بھی سرو کر دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب وہ کارگو نہیں دینے جا رہے کیونکہ وہاں پہ جنگی صورتحال ہے, تو ہمیں اس کا متبادل انتظام کرنا ہے. پروگرام کے پہلے سے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. مفتاح اسماعیل صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس کیا واقعی کوئی چارہ نہیں تھا 55 روپے یکمشت قیمت بڑھانے کے علاوہ؟ یہ بیڈ پلاننگ ہے یا یہ واقعی حکومت کے پاس اس میں کوئی اور چانس نہیں تھا, یا وہ FPR کے اپنے ٹارگٹس پورے کرنے ہیں, اسی حلے میں وہ ٹارگٹس پورے کر لیے جائیں؟ اور ارد گرد کے جو ممالک ہیں اس میں قیمتیں کیوں نہیں بڑھ رہی ہیں؟ کیا وہ انہوں نے فورسی کر لیا تھا کہ یہ بحران آنے والا ہے؟ شکریہ ماریہ. دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ دوسرے ممالک کے فیصلے کس طرح کیے جاتے ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان میں جو فیصلہ ہوتا ہے 28 فروری کو, وہ 15 فروری سے لے کے 28 فروری تک سنگاپور کی پلیٹس کے انڈیکس کے مطابق ہوتا ہے, اور وہ فیصلہ رائج ہوتا ہے 1 مارچ سے 15 مارچ تک. کیونکہ ہم جو پیٹرول خریدتے ہیں وہ 28 فروری سے پہلے خریدے ہوتے ہیں, جو ہم 1 سے 15 مارچ تک بیچتے ہیں. اس کے بعد جب سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ 15 مارچ کو پیٹرول بڑھ جائے گا, مہنگا ہو جائے گا, ڈیزل مہنگا ہو جائے گا, تو لوگوں نے بہت زیادہ ہورڈنگ شروع کر دی. تو حکومت نے سوچا کہ یہ ہورڈنگ ہو جائے گی اور پیٹرول پمپ والے پیسے کما لیں گے, تو اس سے اچھا ہے کہ حکومت ابھی سے پیٹرول مہنگا کر دے. یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے. تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ لیوی بڑھا لے گی اور FBR کے ٹارگٹس میٹ کرے گی, جو کہ پیٹرول میں انہوں نے کیا ہے لیکن ڈیزل میں نہیں کیا, بلکہ لیوی کم کی. انہوں نے کیا کیا کہ تیل کی کمپنیوں کے پروفٹس بڑھوا دیے, ان کو ایک ونڈ فال پروفٹ دے دیا. جنہوں نے کہ سستا تیل خریدا تھا, یہ مہنگا تیل تو نہیں خریدا تھا, تو کوئی جواز نہیں تھا کہ 1 سے لے کے 7 تاریخ تک کی وہ کریں کاسٹنگ. وہ تو وہ کر چکے تھے آلریڈی کاسٹنگ 15 فروری سے لے کر 28 فروری تک. تو کوئی جواز نہیں تھا کہ یہ جو تیل کی کمپنیاں ہیں, جس کے اندر کچھ نجی کمپنیاں بھی شامل ہیں اور کچھ حکومت کی کمپنیاں بھی شامل ہیں, ان کو ایکسس پروفٹ, ونڈ فال پروفٹ دے دیتے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو ٹیکس لگانا تھا. اور دوسرا یہ بہت درست ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے اور یہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالا. یہ بات یہ سمجھتے ہیں, میں اس میں کوئی بحث نہیں ہے. بلکہ میں مصدق ملک میرے بھائی ہیں, میرے محسن ہیں اور میرے استاد بھی ہیں. میں ان کو بھی میں اپنے ان کے ساتھ پرسہ کرتا ہوں کہ ان کے لیے بڑی تکلیف ہوئی ہوگی حکومت کے لیے کہ انہوں نے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا ہے. مجھے پتا ہے کہ عوام کا کتنا احساس ہے ان کو. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ساتھ ساتھ جو بیوروکریسی کے اندر 800 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں لوگوں کو, شاید ان کا 10% کم کر دیتے. کم از کم آپٹکس تو اچھی ہوتی. شاید وزیر یہ کہہ دیتے کہ یار ہم کو تو ویسے انلمیٹڈ پیٹرول ملتا ہے لیکن 10% ہم اپنا خود دے دیں گے. وزیر اعظم صاحب کہہ دیں کہ 10% میں دے دوں گا خود اپنے پیٹرول کا خرچہ. مریم صاحبہ کہہ دیں کہ جو میرا جہاز ہے جس کا 86 کروڑ روپیہ شاید سال کا چلانے کا خرچہ ہے, مالک نے حساب کیا تھا, محمد مالک نے, تو اس میں سے کہہ دیں کہ 8 کروڑ 60 لاکھ میں دے دوں گی اس میں سے. تو کہیں سے ہم کو یہ بھی نظر آتا نا کہ حکومت بھی جو ہے وہ بھی کمر کس رہی ہے. اگر صرف عوام کی کمر کسنی ہے تو عوام کو تو آپ نے 29% ویسے ہی غربت میں ڈال دیا. 29% عوام کو, عوام کا تو 2018 سے لے کے 2024-25 کا یہ حکومت کے نمبر ہیں, مصدق ملک کے نمبر ہیں یہ, کہ 2018 سے لے کے 2024-25 تک عوام تو ویسے ہی 12% غریب ہو چکی ہے. تو مطلب عوام کے اوپر ضرور بوجھ دیں, لیکن کمپنیوں کو امیر کر کے عوام کے اوپر بوجھ دینا, یہ تو وہی چینی والا بات کی جب مصدق نے, میرے بھائی نے کمیٹی چھوڑ دی تھی, کہ وہی چینی والی بات ہے کہ آپ نے چینی مہنگی کر دی, کمپنیوں کو فائدہ ہو گیا, عوام کو 50 روپے کلو نقصان ہو گیا. آج آپ نے قیمت بڑھا دی, حکومت نے پیسے نہیں لیے اس میں, کمپنیوں نے پیسے لے لیے. ڈیزل میں 70 روپے کمپنی کو ایکسٹرا مل گئے,
पेट्रोल में 30 रुपए कंपनी को एक्स्ट्रा मिल गए, हुकूमत का भी चलो FBR का भी कुछ भला हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये फैसला इस तरह होना चाहिए था। मेरे ख्याल से आपने टैक्स बढ़ाना था, शॉर्टेज बचा के तो बढ़ा देते और कह देते कि हम 15 तारीख को ये टैक्स कम कर देंगे और फिर जो भी प्राइस होगी वो बढ़ा देंगे। जी तो मेरे ख्याल से वो ये बड़े इंटरेस्टिंगली इसको पूरे मामले को समझाया है मिफ्ता इस्माइल साहब ने। और क्या इसका इस पेट्रोल हाइक का डॉक्टर साहब जंग से क्या ताल्लुक है, और हमारे इर्द गिर्द के जो खित्ते के ममालिक हैं उनमें क्यों नहीं इस पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया जा रहा उस पुराने स्टॉक के ऊपर जो ऑलरेडी वो खरीद चुके हैं वहां की हुकूमतें? देखिए, एक तो ये आप लोगों ने मुझे चकमा दिया, मिफ्ता इस्माइल साहब के सामने तो मैं बैठता ही नहीं, घबराता हूं इनसे, लेकिन आज आप लोगों ने चकमा दे के मुझे बगैर बताए बुला लिया। तो अब आपने बड़े आतिशफिशा हमारे जो स्कॉलर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनके सामने बिठा दिया है। तो अब मेरे लिए तो आपने मुसीबत एक पैदा कर दी। एक एक करके चलते हैं जी। पहली बात तो ये है कि लेवी तो पहले से लगी हुई है, कोई लेवी के अंदर इजाफा नहीं किया गया जो मेरी इतला है। वैसे तो मेरे पास अब पेट्रोलियम का कलमदान नहीं है, तो बहुत सी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं वो अपने एनालिसिस की बुनियाद पे दे रहा हूं। मेरे पास, मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूं और मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए, बात यह है कि लेवी के अंदर जो रद्दोबदल किया गया है वो इस वजह से किया गया है कि बहुत ज्यादा डीजल की कीमत ना बढ़े, क्योंकि डीजल एक ऐसी हमारी प्रोडक्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होती है, जो हमारी ये जो आपका ये वेयर हाउसिंग में इस्तेमाल होती है। तो जब डीजल की कीमत बढ़ती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आती है, और डीजल क्योंकि इस्तेमाल होता है आमदो रफ्त के अंदर भी, गरीब आदमी की सवारी में, ट्रकों में इस्तेमाल होता है, बसों में इस्तेमाल होता है। तो जो कीमत डीजल की ज्यादा बढ़ानी थी वो थोड़ी कम करके थोड़ी सी इजाफी कीमत पेट्रोल पे शिफ्ट की गई है। तो कोई इजाफी लेवी नहीं लगाई गई, अच्छा। बल्कि उसको बराबर करने के लिए कि अगर इसको बराबर ना करते तो डीजल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती, पेट्रोल की कीमत हो सकता है थोड़ी सी 5, 10, 15 रुपए कम बढ़ती। तो उसको बराबर करने के लिए एक तरीकाकार तय किया गया है ताकि गरीब आदमी को उसका फायदा हो और रिलेटिवली स्पीकिंग अमीर आदमी को उसका फायदा ना हो। तो पहली बात तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि लेवी के अंदर कोई इजाफा नहीं किया गया, ये लेवी पहले से लगी हुई है। अच्छा। पहले से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। उसी लेवी को इस दफा जो लगाया है उसको बराबर करने की कोशिश की गई है। अब मैं इसमें दोबारा से कहूंगा कि अगर मुझे पता होता आपने पेट्रोलियम पे बात करनी है तो मैं थोड़ी सी रिसर्च करके आता। तो ये मैं इस वक्त अपना जो एनालिसिस है अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वो मैं आपको दे रहा हूं। हाँ। दूसरी बात यह है कि ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि अगर जंग छिड़ी है और जंग मशरिक़ वुस्ता में छिड़ी है और मशरिक़ वुस्ता से 100% तकरीबन हमारा तेल आता है, हमारा क्रूड भी तकरीबन 100% मशरिक़ वुस्ता से आता है, और हमारे पेट्रोलियम यानी डीजल और मोटर गैसोलीन जिसको आप पेट्रोल कहते हैं वो भी आता है मशरिक़ वुस्ता से। अगर वहां पे जंग हुई है तो पेट्रोल की कीमत में तो इजाफत होनी थी। अब अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफत होनी है तो वो किसी ना किसी तरीके से उसकी कीमत जिस पे हमने खरीदना है वो पेट्रोल की कीमत वापस तो करनी है। ठीक है। तो अगर बैनुल अक़वामी सतह पे जो मैं आपको जो अदादो शुमार थोड़ी सी अंदाजन बता रहा हूं, मसलन डीजल मैं आपको बता देता हूं कि 88 रुपए की बैरल डीजल थी। मेरे भाई ने, मिफ्ता साहब ने अभी प्लैट्स का जिक्र किया है, तो $88 के करीब प्लैट्स चल रहा था, जो आज तकरीबन $148 हो चुका है। यानी $88 का जो तेल का की एक बैरल थी वो अब $150 के करीब हो चुकी है। ये $90 की $150 की हो चुकी है। तो जब आप खरीदेंगे तो उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। तो दूसरी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि जो इजाफत बैनुल अक़वामी सतह पे आई है तेल की कीमत में, वही इजाफत क्योंकि तेल अब महंगा खरीदा जाएगा तो वो अवाम पे मुंतकिल की गई है विद अ हैवी हार्ट। अच्छा। क्योंकि अगर हम बहुत अमीर मुल्क होते, कतर की तरह होते या सऊदी अरेबिया की तरह होते, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरह होते, तो हम हो सकता है टैक्स के पैसे जो हमारे होते हैं उनमें से निकाल के ये पैसे डाल देते। जैसे मिफ्ता साहब को पता है कि एक दफा पहले हुआ था कि टैक्स के पैसों से निकाल के दिया जा रहा था जो पेट्रोल
पेट्रोल पंपों पे बिक रहा था उनको पैसे दिए जा रहे थे, मगर इस मरतबा ऐसे नहीं किया। डॉक्टर साहब, क्या ये इस वक्त पाकिस्तान की ये इस वक्त मुसद्दिक साहब ये यूनिक पोजीशन है कि हमें जो तेल है उसकी कीमत बढ़ा के वहां पे मुंतकिल करनी है? ये दुनिया भर में और जगह, जैसे आपने कहा, हम इतना अमीर मुल्क नहीं है, हमारे साथ इस खित्ते में दीगर और ममालिक भी हैं, उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई। क्या उनकी बेहतर प्लानिंग थी, बेहतर फोरसाइट थी, उनकी जो फ्यूल के तरीकेकार है एक्यूमुलेशन के वो मुख्तलिफ हैं? क्योंकि वहां कई जगह भी कीमत नहीं बढ़ी है। नहीं मैडम, ऐसे नहीं है। पूरी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अभी अमेरिका में अगर आप उठा के देख लें तो जो 3 रुपए या 3 रुपए से कम डॉलर के ऊपर तेल फरोख्त हो रहा था पेट्रोल पंपों पे, अगरचे अमेरिका उससे डायरेक्टली मुतासिर नहीं होता, क्योंकि अमेरिका में तो खुद पैदावारी ताकत बहुत ज्यादा है। गैस की तो बहुत ही ज्यादा पैदावारी ताकत है और पेट्रोल की भी बहुत ज्यादा पैदावारी ताकत है। उसके अलावा उनके ज़खायर भी बहुत ज्यादा हैं। दुनिया में सबसे बड़े ज़खायर जो हैं वो अमेरिका के पास हर वक्त मौजूद होते हैं। लेकिन इसके बावजूद यूरोप के अंदर और अमेरिका में बैनुल-अक़वामी सतह पे तकरीबन हर जगह पे पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। इस वजह से ये कहना कि सिर्फ पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और दुनिया में किसी जगह पे पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, ऐसी बात तो नहीं है। मैंने तो खित्ते का मुकाबला, आमदोरफ्त रुक जाएगी, खित्ते से मुकाबला किया। मैं पहले आपको जरा ये बता दूं जी, मैंने तो आपको सामने, मैंने आपका, क्योंकि मेरी स्क्रीन नहीं चल रही थी तो मैं आपका मुआवजा नहीं देख सका, लेकिन ये मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि भाई जब पैदावार नहीं होगी, अगर पैदावार एलएनजी की बंद कर दी है उसने, कतर ने, तो फिर यूरोप जो डिपेंडेंट था एलएनजी जो कतर से आती है उस पे, तो वहां पे कीमत तो बढ़ेगी ना, कैसे रुक जाएगी? अगर एक चीज नापैद हो जाए तो कैसे हो सकता है कि नापैद हुई चीज की, जिसकी सप्लाई कम हो जाए और डिमांड उतनी रहे या डिमांड बढ़ जाए, तो ये कैसे हो सकता है कि उसकी कीमत ना बढ़े? तो कीमत उसकी बढ़ी है। जो मिफ्ता साहब ने आखिरी बात की है वो अहम बात है, जिसपे मैं चाहूंगा कि मैं अवाम के सामने कम से कम हुकूमती जो मुकदमा है वो आपके सामने रख दूं। देखें, हमारे पास कानूनी तौर पे हर कंपनी को 22 दिन का तेल रखना पड़ता है। किसी कंपनी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो 22 दिन से कम का तेल रखे, क्योंकि अभी ये फॉर एग्जांपल जिस तरह मिफ्ता साहब या आपने गालिबन इब्तदाइये में कहा कि एलएनजी का फोर्स मेजोर हो गया, आपने शायद क्लिप चलाया हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्टर का। फोर्स मेजोर का मतलब है कि उन्हें कह दिया हम आपको एलएनजी नहीं देंगे। इसी तरह की फोर्स मेजोर में हो चुकी है, यानी कुवैत कह रहा है कि आपको डीजल नहीं देंगे। अगर आपको डीजल नहीं मिलेगा, अगर आपको गैस नहीं मिलेगी, तो आपको बैनुल-अक़वामी मंडी में किसी ना किसी जगह से तो खरीदनी पड़ेगी ना। मसलन क्रूड जो है, क्रूड के ऊपर सबसे कम प्रीमियम होता है, जिनका प्लैट्स का जिक्र कर रहे हैं मिफ्ता साहब। प्लैट्स जिस तरह हमारी लाहौर की स्टॉक, ये कराची स्टॉक एक्सचेंज है जिसके ऊपर कीमत का तयन किया जाता है। आप मान लें कि पेट्रोल की एक मंडी जहां पे कीमत का तयन किया जाता है वो प्लैट्स है। अच्छा, अब प्लैट्स के अंदर जो कीमत है, जब आप खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, जिस तरह आप गाड़ियों की ऑन देते हैं, उस तरह ये जो हमारा क्रूड है इसके ऊपर 2 रुपए की ऑन थी या $2 की ऑन थी या $3 की ऑन थी। आज वो 20 से $22 की ऑन हो चुकी है। ठीक है। यानी बैनुल-अक़वामी सतह पे जो आपका नुक्ता आ गया है, कीमत अनाउंस की जा रही है, जब आप खरीदने जा रहे हैं तो $22 ज्यादा, 20 आपका नुक्ता आ गया मुसद्दिक साहब। ये मैं मिफ्ता साहब के पास ले जाना चाहती हूँ नुक्ता, क्योंकि मिफ्ता साहब ये इनएविटेबल है। लेकिन मैं आखिरी बात, आखिरी अगर एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट, जिस आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कंपनियों को फायदा दिया गया। कंपनियों के पास तो 22 दिन का पेट्रोल था, किसी के पास 24 दिन का था, किसी के पास 22 दिन का था। अगर आज आप समझते हैं कि ये 20, 22, 25 दिन का पेट्रोल जो है ये सस्ता खरीदा गया है, अगर आप ये समझते हैं तो ये तो रिजर्व में पड़ा रहेगा ना, इस टैंक में से तो वो नहीं निकाल सकते। यानी जब पेट्रोल की कीमत कम भी हो जाएगी तो 22 दिन का पेट्रोल तो उनको रखना ही होगा। इस वजह से ऐसा नहीं है कि 22 दिन के पेट्रोल में उनको फायदा हो गया, ये तो वो कानूनी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो उन्होंने पूरी करनी। तो आज जो लोग कह रहे हैं इसके पास 22 दिन का पेट्रोल सस्ता इसने खरीदा हुआ था, तो जब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो तब भी उसको 22 दिन का महंगा खरीदा हुआ पेट्रोल रखना पड़ेगा। उसको जिस चीज को आप नफा गिन रहे हैं वो भी कागज में है, क्योंकि वो पेट्रोल बेच नहीं सकता, और जिस चीज को नुकसान गिन रहे हैं वो भी कागज में है, क्योंकि वो पेट्रोल बेच नहीं सकता, उसको तो 22 दिन का जखीरा रखना है। जी मिफ्ता साहब, ये इनएविटेबल है जी, ये आना ही आना है ये बोझ। मैं भी गुजारिश करूं कि मुसद्दिक भाई कह रहे थे कि मैं और मुसद्दिक क्योंकि बहुत करीबी दोस्त हैं इसलिए आपस में नहीं जाते टीवी पे। ये मुसद्दिक का तो कम से कम ये वजह है कि मेरे से इसलिए नहीं आता कि मैं इनका करीबी दोस्त हूँ। मेरी एक और वजह भी है कि मुसद्दिक जो है वो बातों में हमको घुमा के कहां से कहां ले जाता है और हमें समझ ही नहीं आती, क्योंकि इनसे अच्छी बात तो कोई कर ही नहीं सकता।
تو اب جو میں نے جو مقدمہ پیش کیا تھا کہ کمپنیوں کو آپ نے فائدہ کرا دیا، جبکہ مصدق صاحب نے کہا کہ ہم نے بڑے بھاری دل سے کیا ہے، یہ بات درست ہے کہ ان کا بڑا پیارا منسٹر صاحب کو، ڈار صاحب کو، علی پرویز کو، اورنگزیب صاحب کو بہت برا لگا ہوگا، لیکن یہ بات انہوں نے نہیں بتائی ہم کو کہ اگر وہ خود بھی اپنی طرف سے کچھ، اگر یہ جو ہمارے جو بابو ہوتے ہیں ان کے بیوروکریٹس کے کچھ وہ کاٹ دیتے یا خود منسٹر اپنے 10% دے دیتے تو بڑا اچھا رہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جو بات مصدق صاحب کر رہے ہیں نا، دیکھیں 30 سے 30 دن کا اس وقت وہ پڑا ہوا ہے، 22 دن کا ضرور رکھنا کم از کم ہوتا ہے، لیکن 28 سے 30 دن کا پڑا ہوا ہے، 24 دن کا ہے، 24 دن کا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آج 24 دن کا مال پڑا سر میری بات سن، 2 منٹ پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ آپ تیاری کر کے نہیں آئے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کتنے دن کا پیٹرول ہے، آپ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ 20 روپے جو ہے وہ، یہ تو آپ ناراض ہو گئے۔ اچھا جی 24 دن کا ریزرو ہے، چلیں جی 24 دن کا، یہاں سے مفتہ صاحب کنٹینیو کریں۔ 20 روپے آپ نے پیٹرول پہ بڑھایا اور 20 روپے ڈیزل پہ پی ڈی ایل کم کیا، آپ کو بھی پتا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 1.5 گنا زیادہ بکتا ہے پیٹرول ڈیزل سے، تو اب حکومت نے جو ہے وہ ایکچولی ریونیو بڑھایا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کمپنیاں جو ہیں یہ اپنا انوینٹری کم کریں گی جب وہ مہنگا خرید رہی ہوں گی، اور یو نو دس کہ کمپنیوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی اس وقت، خالی پی ڈی ایل بڑھا سکتے تھے، کمپنیوں کو یہ فائدہ دینے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا کمپنیوں کا۔ یہی طریقہ ہمارے پاس ہے، ہندوستان میں بھی پرائز بڑھے گی، بنگلہ دیش میں بھی پرائز بڑھے گی جب ان کا اپوائنٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ ہم نے 8 دن میں پرائز بڑھا دی، میں اس پہ بھی اگری کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں حکومت کے پاس وہ پیسے جاتے، آپ نے یہ کمپنیوں کو کیوں فائدہ دیا؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کا دل ضرور، مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی رات کو ان کو نیند نہیں آئی ہوگی، میں یقین ہے لوگوں کی پریشانی سے، بلکہ 2018 سے لے کے کیونکہ 2024 تک لوگ غریب ہو گئے، تو پرائم منسٹر صاحب تو ویسے ہی بہت مجھ تکلیف میں ہیں، ہماری بہن مریم بہت تکلیف میں ہیں، اسی لیے وہ کفایت شاری سے کام کر رہے ہیں، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ لیکن تھوڑا سا یہ تو سوچ لیتے نا یار، کہ کمپنیوں کو فائدہ دلا رہے ہو، اس سے اچھا حکومت کے پاس لے جاتے یہ پیسے، اس میں کیا بڑی بات تھی؟ کوئی کمپنیوں کو نقصان تو نہیں ہوتا، وہی کاغذ کے نفع، کاغذ کی نقصان ہے نا آپ لوگوں کے۔ ایک طریقہ کار آپ نے ہی دیا ہوا ہے نا کہ 15 دن بعد ہم پرائس سیٹ کریں گے، تو 15 دن بعد کر دیتے، 8 دن بعد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور 8 دن بعد کرتے تو اپنی قیمت بڑھا لیتے، حکومت کے پاس 4 پیسے بچ جاتے، تو عوام کا پیسہ عوام کے پاس آتا۔ اور جو دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، اور جنگ ہے، ٹھیک ہے جنگ ہے تو عوام کے اوپر بوجھ آئے گا، یہ بات صحیح ہے، مصدق صاحب کی ناپید ہو چکا ہے پرائس نہ بڑھانا، آپ بڑھائیں، لیکن ہم کو یہ دکھائیں نا کہ اگر عوام کی کمر کسنی ہے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہیں اخراجات کم کیے؟ آپ نے کچھ کہا کہ 10% منسٹروں کے پیٹرول کے پیسے منسٹر خود دیں گے؟ آپ نے یہ کہا کہ 20 22 21 اور 22 بیوروکریٹس جو ہیں گریڈ کے بیوروکریٹس، جن کو اب ہم 800 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں، ہم ان کو اب 780 لیٹر پیٹرول دیں گے۔ آپ نے عوام کو تو 25% قیمت بڑھا دی، لیکن لوگوں کی اگر آپ 20% 10% منسٹر سے وہ لے لیتے نا اگر تو سیکریفائس، تو لگتا کہ حکومت کی عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا ہے کہ جو موٹر سائیکل لڑکا، اور یہ مصدق صاحب نے بات کی تو میں یہ بھی بتا دوں کہ جب میں وزیر تھا تو اپنی جیب سے حکومت 40 روپے دیتی تھی، آج حکومت 100 روپے ٹیکس لے رہی ہے اس کے اوپر۔ تو آج صبح جو لڑکا کل صبح جو موٹر سائیکل پہ اپنی نکلے گا نوکری کرنے کے لیے اور 1 لیٹر پیٹرول بھرائے گا، وہ 125 روپیہ حکومت کو ٹیکس میں دے گا، وہ 3750 روپیہ اس مہینے حکومت کو ٹیکس میں دے گا۔ وہ لڑکا جس کی 1 لاکھ روپے آمدن ہے، آمدن کے اوپر ٹیکس ہے، اس کے بعد جب وہ اپنے بچے کا دودھ خریدتا ہے تو 18% سیل ٹیکس دیتا ہے، اور اب پیٹرول خریدتا ہے تو 125 روپیہ وہ شہباز شریف صاحب کو دیتا ہے روز کا، روز۔ اور پھر اس کے بعد جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا شکریہ سر کہ آپ نے مزید اور پیٹرول نہیں مہنگا کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپٹکس جو ہے یہ ضروری ہے، مطلب آج ہم دیکھ رہی ٹویٹس ہیں وزیر اعظم صاحب کی ہے، مختلف اور حکومتی وزیر کی، انفارمیشن منسٹر کی، کہ جی عوام بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں، تو یہ عوام تو چلے تعاون کر رہے ہیں، ان سے آپ لے رہے ہیں اب ایکسٹرا پیسے، وہ تو دیں گے آپ کو، تو کوئی تعاون اشرافیہ نے بھی کرنا ہے ہمیں دکھا کر کے جی ہمارا بھی پیٹ کاٹ رہے ہیں، آپ لوگ بھی پیٹ کاٹے، کوئی آپٹکس، کوئی سمبلزم، کوئی اعلانات، یا صرف عوام سے ہی قربانی مانگنی ہے فی الحال؟ دیکھیے میں 3 چیزیں ہیں مفتاح بھائی نے جو کہی ہیں جو مجھے اب کلیئر کرنی پڑیں گی، عجیب سا لگ رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں مفتاح صاحب نے یہ ڈیٹا کہاں سے نکالا ہے کہ ملک کے اندر 70% پیٹرول چل رہا ہے اور 30% ڈیزل چل رہا ہے۔ میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ کوئی لیٹسٹ انفارمیشن پچھلے 1 ہفتے میں ہوئی ہوگی کہ ڈیزل بند ہو گیا ہوگا پورے ملک میں اور سارا کچھ سے چل رہا ہوگا، ورنہ پاکستان کے اندر ورنہ پاکستان میں تقریباً ڈیزل اور پیٹرول ایک تناسب سے چلتے ہیں۔
ڈیزل غریب آدمی کا سفر کا ذریعہ ہے. پیٹرول کے اندر بھی موٹر سائیکل والے جو ہیں وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا بعض مرتبہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو بہت تکلیف پہنچی ہے جس کے لیے ہم بہت معذرت خواہ ہیں. لیکن بس کے اوپر ایک بس کے اندر جو 100 لوگ یا 150 لوگ یا 50 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا وہ ٹرک جو چلتا ہے جس میں اناج ہوتا ہے، غلہ ہوتا ہے، جو فیکٹریوں میں جاتا ہے، جو گوداموں میں جاتا ہے، جو بجلی چلتی ہے، جو ٹیوب ویل چلتے ہیں، یہ سب ڈیزل سے چلتے ہیں. اچھا، تو کیا یہ گیا ہے کہ ڈیزل کی قیمت، اگر پہلی بات تو یہ کہ کوئی اضافی لیوی نہیں لگائی گئی، تو یہ جو تاثر دیا گیا ہے کہ اضافی لیوی لگا دی گئی ہے، یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، لیوی اتنی ہی ہے جتنی ہے. یہ نقطہ آپ نے کلیئر کر دیا. میں نے سوال پوچھا تھا، نہیں میں نے سوال ہی پوچھا سر، آپ نے پہلے سوال کے جواب میں مکمل ہمیں ایکسپلین کر دیا. لیوی نہیں بڑی بیلنس کیا. میں معافی چاہتا ہوں، 1 سیکنڈ اور دے دیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی بات میں نے آپ کو بتایا کہ $88 کا جو ڈیزل ہے وہ آج $148 کا ہو گیا. مفتاح صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جھٹکا ایک ہی دفعہ لگانا تھا، یعنی اب تو کوئی سٹاکنگ نہیں کر سکے گا نا، کیونکہ ہر ہفتے کے اندر پرائسز جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو رہی ہیں. مفتاح صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ $178 کا بیرل ہے، جب یہ 200 ہو جائے، اگر یہ جنگ چلتی رہے تو ایک ہی دفعہ ٹیکا لگائیں. ایک دن اٹھ کر بولیں کہ آج 500 یا 600 روپے کا ہو گیا ڈیزل، جا کے خرید لیجئے. ارے بھائی، مارکیٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی جو بڑے بڑے سرمایہ دار یا بڑی بڑی آئل کمپنیوں کے مالک ہیں وہ ذخیرہ اندوزی نہ کر سکیں. 7 دن میں تو ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکیں گے، 3-4 دن 5 دن تو لگتے ہیں جہاز کو خرید کے ہمارے پورٹ تک لانے کے لیے، وہ بھی مشرق وسطیٰ سے لانے کے لیے. اگر باہر سے لانا چاہیں تو 15 سے 20 دن لگ جاتے ہیں. اب جب تیل خرید کے لانے میں 4-5 دن لگ جاتے ہیں تو ہر ہفتے جو بھی تیل کی قیمت چل رہی ہے اس مطابقت سے تیل کو بڑھانا یا گھٹانا عوامی مفاد میں ہے. اگر آپ نہیں بڑھائیں گھٹائیں گے تو لوگ سٹہ بازی شروع کر دیں گے. لوگ جو بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں وہ خرید کے اپنے سارے کے سارے ٹینکر بھر لیں گے اور اس کے بعد ہفتے کے بعد جب پرائس اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی تو بیچنا شروع کر دیں گے. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. یعنی میں ذاتی طور پہ جب میں پیٹرولیم کو دیکھ رہا تھا تو 7 دن اور 3 دن کا مقدمہ میں 2-3 مرتبہ لے کر گیا ہوں کہ یہ جو لوگ درمیان میں ونڈ فال کماتے ہیں، اس ونڈ فال کو ختم کرنے کے لیے ویکلی پرائس جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ شروع کر دی ہے. تو آج مفتاح صاحب کا ویکلی پرائس کو اپوز کرنا مجھے تو تھوڑی سی عجیب سی بات لگ رہی. دوسری بات یہ مفتاح صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جیب سے 40 روپے. ایک سیکنڈ مفتاح صاحب، صرف ایک سیکنڈ. آخری بات یہ کہ یہ جو آپ 40 روپے اپنی جیب سے نکال کے دے رہے ہیں مفتاح صاحب، یہ تو آپ اور میں خود بیٹھ کے اپوز کرتے رہے ہیں اس کو. یعنی آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جیب میں سے یعنی ٹیکس کے پیسوں میں سے نکال کے پیٹرول پمپ کے اوپر 40 روپے 1 لیٹر کے دے دینے چاہیے. اسی کی وجہ سے تو ہم بینکرپٹ ہونے لگے تھے. اسی کی وجہ سے تو یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان پرسوں بینکرپٹ ہوا یا آج بینکرپٹ ہوا یا چوتھ بینکرپٹ ہوا. یہ تو آپ عمران خان صاحب والا مقدمہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ مہنگا پیٹرول خریدا جائے اور سستا بیچ دیا جائے اور سارا بوجھ جو ہے. میرے سوال کا پھر بھی جواب نہیں ملا. مجھے جواب دینا ضروری ہے. ایک سیکنڈ جی ڈاکٹر صاحب. مفتاح صاحب جی. ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ڈاکٹر صاحب کی پرانی عادت ہے کہ میری بات کبھی سنتے ہی نہیں. میں جتنی بھی گزارشات کروں گی میری بات سنتے. ٹھیک ہے. ابھی بھی میں نے گزارش یہ کی تھی کہ آپ ٹیکس بڑھا لیں 55 روپے کا. میں نے کب منع کیا تھا کہ اور میں نے کب کہا کہ اپنی جیب سے؟ میں تو کہہ رہا تھا ٹیکس بڑھا لیں. آپ کمپنیوں کو کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ تو پی ڈی ایل یہ تو آپ جواب. سر میری بات سن لیجیے نا. اب سر مجھے بات کرنے دیں، گزارش ہے. لیکن پھر آپ ایک تو بات سنتے نہیں ہیں، بات کرنے نہیں دیتے. اب آپ لوگ وزیر ہیں، حکومت میں ہیں، 47 پہ ہے، سب کچھ ہے. لیکن آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ سیٹ ہیں، آدمی. آپ نے بھی تو زیادتی کری ہے نا سر. کل آپ نے. اچھا، اب آپ کو بہت برا لگ رہا ہے کہ پیٹرول پمپ والے پیسے. آپ فرمائیے. آپ کو بہت برا لگ رہا ہے کہ پیٹرول پمپ والے پیسے کما لیں، لیکن آپ کو برا نہیں لگ رہا کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل جو پاکستان میں پیٹرول یا بڑی کمپنی تیل کی جو پاکستان میں پیٹرول لے کے آتی ہیں وہ پیسے کما لیں، وہ آپ کو برا نہیں لگتا. میں نے منع نہیں کیا. آپ 7 دن میں پرائس کرنا چاہتے ہیں. میری بات سنیے مصدق صاحب، بیچ میں نہ بولیں سر. 7 دن کی آپ کو پرائس کرنی ہے، آپ 7 دن کر لیں. میں نے کبھی بھی نہیں کیا کہ آپ جیب سے 40 روپے دیں. میں نے تو کہا آپ ٹیکس بڑھا لیجئے. لیکن آپ ٹیکس نہیں بڑھایا نا، آپ نے تو لوگوں کو پروفٹ کیا. نمبر 1 آپ نے کمپنیز کو پروفٹ کر دیا. آپ نے کہا پیٹرول پمپ والے پروفٹ کر لیں، بہت بری بات ہے، ہم کمپنیز کا پروفٹ کروا دیں گے.
آپ کو کرنا تھا تو ٹیکس بڑھا دیتے, یکمشت تو نہیں بڑھاتے, پھر 15 تاریخ کو آپ نے پھر یہ ٹیکس کم کر دیتے, اس وقت پرائز بڑھا دیتے, اسموتھی کرو ہوتی, کوئی جھٹکا نہیں آتا. یہ آپ کو بھی پتا ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے, اور یہ فضول جو ہے وہ کمپنیوں کو انہوں نے جو ہے وہ پروفٹ کر دیا, جس طرح انہوں نے چینی کے اندر کیا تھا کہ درآمد کروا دو, برآمد کروا دو, پروفٹ کیا. تو ایک دم پلے تھا کہ کمپنیز کو پروفٹ دے دو فار نو ریزن ایٹ آل, حالانکہ آل دے ہیڈ ٹو ڈو واز ٹو انکریز ٹیکسز. تو نہ شارٹیج ہوتی نہ کچھ ہوتا. ایک بات. دوسری بات جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں سر کہ 20 روپے پیٹرول میں لیوی بڑھائی ہے, 20 ڈیزل میں کم کی ہے. میں نے کہا 50% جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. آپ کا میتھ مجھ سے بھی اچھا ہے, آپ کو پتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیزل کی جو کنزمپشن پاکستان میں ٹوٹل ہے اس کا 40 ہے اور پیٹرول کی 60 ہے. 60 نہیں ہوگا تو 58 ہوگا, لیکن یہ نمبر صحیح ہے. 70-30 کا میں نے کہیں نہیں کہا تھا. 70-30 کا مطلب ہے 233%. یہ میری گزارش, یہ غلطی میں نے نہیں کی تھی سر. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں بہت ڈر کے بات کر رہا ہوں اور بہت محتاط ہو کے. مفتہ صاحب بس آخری جواب ڈاکٹر صاحب سے لے لینا. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں نے, گورنمنٹ نے کب ہمیں بتانا ہے کہ وہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں نا, مطلب ٹھیک ہے عوام تو دے رہے ہیں قربانیاں, کوئی ایک سنگل آپ نے کاسٹ کٹنگ میئر کیا ہو گزشتہ 1-1.5 مہینے میں, یا کل سے ہی بتا دیا ہو جی کہ اب آپ اس سے ہماری یہ توقع ہے, ہم یہ کر کے پہلے لیڈ کریں گے فرنٹ سے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ خود کاسٹ کٹنگ نہیں ہو رہی اور بوجھ ان پہ جا رہا ہے تو غصہ, ریزنٹمنٹ بڑھتی ہے. جی میڈم, پہلی بات تو یہ ہے کہ کاسٹ کٹنگ تو ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ کسی زمانے سے, ہم کس زمانے سے لگے ہوئے ہیں. ایک زمانہ ہمارا PWD کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا جس کو بند کر دیا گیا ہے. بالکل اسی طرح یوٹیلیٹی سٹورز تھے جس میں سوائے بڑی بڑی جو لوگ جو سٹے بازی کرتے ہیں اور کارٹیلنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا. اسے بند کر دیا گیا ہے اور ڈائریکٹ لوگوں کو ان کے ای والیٹ کے اندر غریب لوگوں کو ٹارگٹ کر کے پیسے پہنچائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کم از کم کو 15-20 محکمے تو ابھی پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر بند کیے جا رہے ہیں. سر محکمے بتائیں, مجھے بتائیں کہ جو ملک کی ایلیٹ ہے سمبولکلی انہوں نے کیا ایسی قربانیاں دینے کا ہنٹ بھی کیا ہے کہ ہم پرسنل اپنے اس میں قربانیاں دیں گے جو 55 روپے آپ لوگ دے رہے ہیں. میڈم ہم تو یہ مفتہ صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ملک کے صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے باقاعدہ ٹیکس لے رہے ہیں. سب سے زیادہ ٹیکس انہی سے لے رہے ہیں اور اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ اللہ ان کو برکت دے, اللہ ان کو اور پیسے دے. لیکن اس وقت ملک کو ضرورت ہے, ہمیں ٹیکس کی ضرورت ہے. سر میں یہ بات نہیں کر رہی, ٹیکس امیر لوگوں سے ٹیکس لینے کی بات نہیں کری سر, میں پولیٹیکل ایلیٹ کی. تو آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ جی میں کہہ رہی ہوں کہ پولیٹیکل, تو آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ سر میں بات کر رہی ہوں, میں آپ کو بتا تو رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک منٹ ٹھہر جائیں بھائی. پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کر رہی ہوں سر, پولیٹیکل ایلیٹ کی بات. میں کس کی بات, میڈم میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں بھی انہی کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری پولیٹیکل ایلیٹس ہیں. اس ملک کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے ملک کے امیر لوگوں میں اور ملک کے طاقتور لوگوں میں, یہ سب ملے ہوئے ہیں. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ ابھی جو آپ کے سامنے اگلے ہفتے 4 دن کے بعد, بات سنیں یار, 4 دن کے بعد جو پیکج لے آپ کے سامنے آ رہا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں آسٹیریٹی میجرز, اس میں آپ کے سامنے سب آ جائے گا کہ سرکار کیا کر رہی ہے, بیوروکریٹس کیا کر رہے ہیں, خود ہماری جو پولیٹیکل جن کو آپ ایلیٹس کہہ رہی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں جو بات آپ عوام کو نہیں بتا رہے, اور میں بار بار کر رہا ہوں اور آپ بار بار اسی طرف جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کمپنیوں کو فائدہ دیا, انہوں نے 22 دن کا تیل رکھا ہوا ہے, وہ ان کو رکھنا ہی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ مہنگا بھی ہو جائے تو رکھنا ہے اور سستا بھی ہو جائے تو رکھنا ہے. لیکن اس بات کو آپ لوگ اوائڈ کر رہے ہیں اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 22 دن کا جو تیل پڑا ہوا ہے اس میں ان کو فائدہ ہو گیا. کیسے فائدہ ہو گیا اگر ان کو اپنے سٹاک میں رکھنا ہے؟ تو یہ بات تھوڑی سی غلط ہو رہی ہے یہاں پہ, اس کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے. اس کو ٹویسٹ نہیں کرنے دینا چاہیے, بالخصوص ان حالات میں جب آپ کے سامنے جنگ کھڑی ہے. عوام تک یہ مقدمہ کلیئر کٹ جانا چاہیے کہ $28 کا تیل $150 کا ہو گیا ہے, تو وہ جو قیمت بڑھنی تھی وہ آپ کے پیٹرول پمپ پہ کسی نہ کسی صورت تو آنی تھی. دوسرا طریقہ کار وہی ہے کہ آپ ٹیکس میں سے پیسے نکال کے دیں. مفتہ صاحب اس کو رسپونڈ کریں, پھر میں سیگمنٹ کو سمیٹوں گی. جی مفتہ صاحب. ڈاکٹر صاحب نے جتنا اچھا PSO کا بائیکو کا مقدمہ لڑا, میں اس پہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں, لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ بائیکو کا مقدمہ تو آپ کو پتا ہے میں پرانا لڑتا آ رہا ہوں. سر میری گزارش سن لیں, جس طرح آپ نے ان کمپنیوں کا, پرائیویٹ کمپنیوں کا مقدمہ لڑا ہے, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ کو بھی پتا ہے کہ کمپنیاں جو ہیں وہ انوینٹری اوپر نیچے کرتی ہیں, کوئی ایسا کاغذ پہ نہیں چلتا ہے. آپ وٹال یہ جا کے پیٹرول لا سکتا ہے, اب تو پاکستان میں رکھ سکتا ہے, یہ ہم سب کو پتا ہے سر. آپ کو بھی پتا ہے کہ کمپنیوں کو فائدہ کروا دیا. تو آپ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں؟
آپ کیا سجیشن کر رہے ہیں؟ آپ سجیشن دینا، آپ کی کیا سجیشن تھی؟ آپ خود میرے ساتھ بیٹھ کے پیٹرول کی قیمت کا اعلان کرتے رہے ہیں ہر 15 دن کے بعد. سر 2 چیزیں سجیسٹ کر رہا ہوں. آپ مجھے ٹیکس پی ڈی ایل کیا ہے بھائی؟ پی ڈی ایل کیا چیز ہے؟ آپ یعنی ہوا میں آپ ادھر ادھر کی بات نہ کریں. پی ڈی ایل بھی ٹیکس ہے اور ٹیکس بھی ٹیکس ہے. کمال کر رہے ہیں یار آپ. سر میرا جواب سن جی مفتاح صاحب. ایک تو یہ کہ ماریا ان کو بتانا کہ یہ 80% بات انہوں نے کی ہے، مجھے 20% موقع دیا ہے. ٹھیک ہے ان کی گفتگو زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف اتنا سجیسٹ کر رہا ہوں کہ 55 روپے آپ نے مہنگا کرنا تھا، عوام پہ بوجھ ڈالنا تھا، ڈالے. یہ تو آپ لوگوں کی عادت ہے لیکن کم از کم ٹیکس لیتے، حکومت کو جیب میں پیسے جاتے، بائکوں کے پیسے نہیں جاتے. نمبر 1. اور نمبر 2 جو میری، اور یہ مصدق جانتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور نمبر 2 کہ آج اگر آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی اسموتھ، کوئی کرو نہیں ہوتی، کوئی شارٹیج کا مسئلہ نہیں ہوتا، سارے مسئلے حل ہو جاتے اور پھر 14 تاریخ کو واپس جو بھی مارکیٹ ہوتی ہے اور 55 واپس لینے ہوتے تو لے لیتے. تو یہ آپ مطلب یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا یار. غلطی کری ہے آپ لوگوں نے اور وہ کمپنیز کے بھی پروفٹ بڑھوا دیا آپ نے. چلو کمپنیز والوں کو مبارک. ہمیشہ عوام ہارتی ہے، پبلک جیتتی ہے. جیسے کہ چینی میں عوام ہاری، کمپنی جیتی. 7 دن کی عوام ہاری، حکومت جیتی. جو سٹے بازی ہوتی تھی وہ 7 دن کی پرائسنگ سے ختم ہوگی اور مجھے امید ہے کہ حکومت اب اس سے واپس نہیں جائے گی. 7 دن کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بندہ لا کے پیٹرول بیچ کے یہاں پہ ونڈ فال پروفٹ اب نہیں کما سکے گا کیونکہ 4 دن 5 دن تو پیٹرول کے آنے میں لگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا نقطہ ڈاکٹر صاحب آ چکا ہے. پہلے مجھے تھوڑا سا اس بحث کو مجھے سمیٹنا ہے. آپ تیسری مرتبہ اس کو گھماتے ہیں تو میں ہر دفعہ واپس لے کر آتا ہوں. چلیں میں آپ کو بھی فون کروں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر مفتاح ساتھ موجود تھے. پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے ہم ذرا ایک بحث کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ایران کے سرنڈر کرنے کا جو مطالبہ آ رہا ہے حکومت امریکہ کی جانب سے وہ کیا پورا ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایران اس کو بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں طریقے سے ریجیکٹ کر رہا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جو لڑائی ہے وہ دوسرے ہفتے کے اندر داخل ہو رہی ہے اور آج ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کی ہے اور جو کا تقاضا ہے، جو ایکسپیکٹیشن امریکہ کی وہ یہ ہے کہ ایران مکمل طور پر سرنڈر کر دے. جو نے کہا ہے کہ انکنڈیشنل سرنڈر ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو ہم لیڈر سلیکٹ کریں گے، یعنی جو امریکہ لیڈر سلیکٹ کرے گا وہ بہت ہی زبردست ہوگا، وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بہت زیادہ مزید بمباری ہوگی اور اگر مان لی گئی امریکہ کی بات تو ایران کا مستقبل بہت زیادہ روشن ہے. اور اگر ایران نے سرنڈر نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ امریکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ اور زیادہ زور سے جو بمباری ہے اور زیادہ سختی سے اس آپریشن کو مزید کیری آؤٹ کرے گا. سینٹ کے جو ہم نے دیکھا اس کے ایوان میں ٹرمپ کے جنگی طاقت رکوانے کی جو قرارداد ہے وہ مسترد ہوئی ہے اور اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ 2012 کے اگینسٹ 2019 جو ووٹ ہیں یہ فرق ہے. اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ کی خواہش ہے سیز فائر کی، اس کو ایران آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتا ہے. جو ان کے فورن منسٹر ہیں عباس عراقچی، انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایران جو ہے وہ سیز فائر بھی خواہش ظاہر کرے یا کسی بھی قسم کے سرنڈر کی خواہش ظاہر کرے. ملاحظہ کیجیے. We are not asking for a ceasefire, and we don't see any reason why we should negotiate with the US when we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us. We have never sent any messages to them. جو ایک اہم ڈیولپمنٹ اس دوران ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ آج ایران نے یہ اعلان کیا کہ فی الحال وہ اپنے جو نیبرنگ ممالک ہیں اور دیگر مسلم ممالک ہیں ان پہ اٹیک نہیں کرے گا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے تازہ بیان کے مطابق پڑوسی ممالک کے خلاف اب کوئی میزائل حملے نہیں کیے جائیں گے. مسعود پزشکیان نے کہا کہ گزشتہ دنوں ہونے والے حملوں پر پڑوسی ممالک سے معذرت خواہ ہیں، ہمارا دوسرے ممالک پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ایرانی صدر نے یہ بھی کہا کہ عبوری لیڈرشپ کونسل نے پڑوسی ممالک کے خلاف کوئی حملہ یا میزائل حملہ نہ کرنے کی منظوری دی ہے. ایرانی صدر نے کہا کہ پڑوسی ممالک کے خلاف کوئی حملہ یا میزائل حملے نہیں کیے جائیں گے جب تک ان ممالک کی سرزمین سے ایران پر حملہ نہ ہو. مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں کرے گا. دشمن کو ایرانی عوام کے ہتھیار ڈالنے کی خواہش کو قبر میں لے جانا پڑے گا. دوسری طرف ایران کی پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ٹرمپ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہمت ہے کہ ابنائے ہرمز پہ تیل بردار جہازوں کی حفاظت کے لیے
अमरीकी बहरी जहाज तैनात करके दिखा सकते हैं तो दिखा दें। इस हवाले से ईरानी वजीर खारजा ने ट्वीट भी की और उन्होंने यही कहा कि जो हम साथ साथ रहते हैं, दोनों ममालिक, हमारे इर्द गिर्द खित्ते के जो अरब हमारे बहन भाई हैं और हमारे दरमियान दोस्ती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ये अमरीकी एग्रेसर्स जो है उनकी जानिब से ये लड़ाई कराई जा रही है और ये खाली उन्हीं बेसिस तक होगा जिसमें अमेरिका की जो फौज है वो मौजूद है। और हमने देखा कि ट्रंप तो चूंकि सोशल मीडिया के दौर में उनको शौक है खबरें बनाने का, तो फौरन से पहले उन्होंने भी एक ट्वीट दाग दी और उन्होंने कहा कि ईरान ने तो ये माफी मांगी है दरअसल, और ये अपने पड़ोसियों से जो माफी मांगी है इसको उन्होंने सरेंडर का नाम दिया और साथ ये भी कहा कि सरेंडर सिर्फ और सिर्फ अमरीकी और इसराइली हमलों की बदौलत मुमकिन हुआ है। ईरान अब मशरिक वुस्ता का बदमाश नहीं रहा बल्कि एक बहुत बड़ा लूजर बन चुका है। एक जो अमरीकी तज्जियाकार है जिन्होंने ट्रंप से मुलाकात की और इस जंग के हवाले से उनसे जब सवालात पूछे तो उन्होंने कहा कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनसे बात की कि ईरान से सरेंडर करवाना क्या मुश्किल है, आसान है? उन्हीं की ज़बानी सुनिए। And I don't want to use the word frustrated. It's almost because he understands he's got plenty of alternatives. But it's curious. He's curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated. क्या जो ईरान की आज की अनाउंसमेंट है किसी बैकडोर डिप्लोमेसी का नतीजा तो नहीं है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब से बैक चैनल राब्तों में ईरान जो है वो मसरूफ है। मुत्तहिदा यूरोपीय और मशरक वुस्ता के ममालिक भी सऊदी अरब की कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इमारत की फिजाई हदूद और फ्लाइट ऑपरेशन बंद है, लेकिन इनकी परवाजें चल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत से ऑपरेट की गई ये परवाजें तयशुदा परवाजें नहीं हैं बल्कि खुसूसी परवाजें हैं और ये ईरान और खलीजी रियासतों के दरमियान बैक चैनल की गैर मामूली कहानी की अक्कासी करती हैं। ये बैक चैनल रूट कतर और यमन के जरिए कायम किए गए हैं, जिसने इमारात पर फिजाई हदूद खोलने और परवाजों के लिए एक महफूज राहदारी कायम करने की इजाजत दी है, जो दुनिया भर के लाखों मुसाफिरों को इमारात से घर पहुंचने में मदद फराहम करने के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने यकीन दहानी कराई है कि वो अपने इलाके को तीसरे फरीक के लिए फायदेमंद नहीं होने देंगे जो ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो। इस यकीन दहानी के बदले में ईरान ने अबू धाबी और दुबई से परवाजों को तयशुदा रास्ते पर महफूज राहदारी कायम करने की इजाजत दे रखी है। एबीसी न्यूज के मुताबिक ईरान ने इन मखसूस रास्तों पर परवाज करने वाले तजारती तैयारों को निशाना बनाने से गुरेज करने पर इत्तफाक किया है। मशरिक़ वुस्ता की जंग में पाकिस्तान कितनी देर तक न्यूट्रल रह सकता है? क्या हमें कोई साइड पिक करनी होगी? अल जजीरा ने इस हवाले से एक रिपोर्ट की है और नामानिगार आबिद हुसैन की स्टोरी के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता जंग में 6 खलीजी ममालिक भी निशाना बने हैं, जिनमें पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करने वाला सऊदी अरब भी शामिल है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपनी दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात को आगे बढ़ाते हुए दिफाई मुआहिदा किया, जिसके तहत दोनों फरीक इस बात के पाबंद हैं कि एक पर होने वाली जारियत को दोनों पर होने वाली जारियत समझा जाएगा। इस जंग को लेकर पाकिस्तान का अब तक का जवाब ये रहा है कि इसने खित्ते के ममालिक बशमूल ईरान और सऊदी अरब से भरपूर सिफारती राब्ते शुरू कर दिए। जब 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हुए तो पाकिस्तान ने इन हमलों की मजम्मत करते हुए उन्हें बिला जवाज करार दिया। साथ ही ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर किए गए जवाबी हमलों को भी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए उनकी मजम्मत की है। जैसे जैसे जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है, पाकिस्तान के लिए अपने 2 करीबी शराकतदारों के दरमियान तवाजन कायम रखना दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। अब ये मुआहिदा ऐसे हालात में आजमाइश से गुजर रहा है जिसकी तवक्को किसी भी फरीक ने नहीं की थी। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर उमर करीम के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा मुश्किल सूरत हाल एक गलत अंदाजे का नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो तेहरान और रियाद के दरमियान फंस जाएगा। उमर करीम के मुताबिक इस मुआहिदे के जितने फायदे हैं उतनी इसकी कीमत भी चुकाई जा सकती है। इसके अलावा हमने आज देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने मुलाकात की है सऊदी वजीर दिफा से और पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान हमें लगता है कि एक ब्रिज का किरदार अदा करने की कोशिश भी कर रहा है। और आज जो ईरान के रवैये में एक तब्दीली आई है, हुकूमती हल्के इस बात को क्लेम करते हैं कि ये इस तरह की राब्ते हैं, उसकी वजह से भी ये मुमकिन है। पाकिस्तान और अमरीका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनकी कोशिश कर रहा है और इस बात को राना सनाउल्लाह साहब ने भी तस्लीम किया। वो एग्रीमेंट जिसके मतलब अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि जी वो क्योंकि नहीं हुआ तो इसलिए हम हमलावर हो रहे हैं, तो वो अरेंजमेंट जो है वो हो जाए, वो एग्रीमेंट जो है वो हो जाए। अभी तक हम पुश कर रहे हैं जी उसके ऊपर ना सिर्फ हम कर रहे हैं बल्कि हमारे कुछ दोस्त ममालिक भी जो है वो उस पर तुर्की भी है उसमें। जी बिल्कुल। ब्रेक पर जाएंगे, जब वापस आएंगे तो क्लोजिंग नोट होगा, हमारे साथ रहिए।
ہر بڑھتے دن کے ساتھ امریکہ اسرائیل ایران جنگ کے جو معاشی اثرات ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک ہے CSIS. اس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے صرف پہلے 100 گھنٹوں میں ہی واشنگٹن کو تقریباً $3.7 ارب کا خرچ برداشت کرنا پڑا ہے, جو اوسطاً تقریباً $90 کروڑ روزانہ بنتا ہے. اسی طرح اسرائیل کے مطابق ایران کے ساتھ جاری فضائی جنگ کی وجہ سے ملکی معیشت کو ہر ہفتے 9 ارب شیکل یعنی تقریباً $2.9 ارب نقصان ہو سکتا ہے. معیشت کے ساتھ ساتھ انرجی کا بحران بھی جاری ہے, کیونکہ قطر کی مجموعی LNG برآمدات کا تقریباً 85% حصہ ایشیا کو اور 12% ہے جو کہ اب ابنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے معطل ہو چکا ہے. یورپ کی صرف قطر سے توانائی سپلائی سے محروم ہونے سے ہی جمعے کی صبح یورپ میں قدرتی گیس کی بینچ مارک قیمتیں ایک ہی ہفتے میں تقریباً 50% تک بڑھ گئی ہیں. ایویشن سیریم کے مطابق جنگ کی وجہ سے اب تک 23,000 فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں. جنگ کے پہلے دن تقریباً عرب ایئر لائنز کو تقریباً $1 بلین کا نقصان ہوا اور محض پہلے 3 دن میں پوری صنعت کے مجموعی نقصانات تقریباً $50 بلین تک پہنچ گئے ہیں اور جاری خلل نے عالمی ایئر لائن سٹاکس کی مارکیٹ ویلیو سے $23 بلین ختم کر دیے ہیں. ایویشن حکام کے مطابق پاکستان کے مختلف بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر پروازوں کی معطلی کے باعث ایئر لائنز کو تقریباً $20 ارب تک کا نقصان ہو چکا ہے, اور اس کے علاوہ سیاحت اور جو دیگر انڈسٹریز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک نہ مت بھولے, خیال رکھیے. خدا حافظ.